صاف دل عورت کی 5 نشانیاں۔ اچھی اور صاف دل عورت کی یہ 5 نشانیاں ہیں۔ بری عورت کے اندر 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہ کرے کہ ہم روز نہاتے ہیں، پھر بھی اگلے دن تک پسینے اور گرد و غبار سے جسم میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزانہ صبح گھر کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے اور ہر ہفتے گھر کے جالے صاف کیے جاتے ہیں، مگر شام تک گھر دوبارہ گندا ہو جاتا ہے اور اگلے دن تک چھتوں اور دیواروں پر جالے بھی دوبارہ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نہانے دھونے، صفائی ستھرائی کرنے اور در و دیوار سے جالے اتارنے میں ناغہ نہیں کرتے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر نہانا چھوڑ بیٹھیں گے تو سر میں جوئیں پڑ جائیں گی، جسم پر میل کی تہ جم جائے گی اور اس سے بدبو آنے لگے گی، جو ہی کچھ عرصہ تک گھر کی صفائی اور جھاڑ پونچھ چھوڑ دینے کی صورت میں گھر رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لہذا ہم جسم، لباس اور گھریلو صفائی کو اہمیت دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے، مگر ایک اہم چیز ایسی بھی ہے جس کی صفائی کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی، وہ ہے دل۔ حالانکہ دلوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب ہم اسے صاف ستھرا رکھیں تو عبادتوں میں دل لگا رہتا ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نفل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تہجد کے لیے سعادت مل رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کی صفائی سے توجہ ہٹا لیتے ہیں تو یہ میلا کچیلا اور کالا پڑنے لگتا ہے۔ نتیجہ نفل تو نفل، فرائض بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا، خود پر جبر کر کے نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ گناہوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور ان سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور مصیبت در مصیبت یہ ہے کہ میلا ہونے کے بعد دل اچھی باتوں کا اثر بھی بہت مشکل سے قبول کرتا ہے۔ لہذا دیگر چیزوں کی صفائی کے علاوہ اپنے دل کی صفائی اور پاکیزگی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دل میلا کیسے ہوتا ہے اور اس کی صفائی کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور بخشش طلب کر لے تو دل میں چمک اور جیلا پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر مزید گناہ کرتا ہے تو نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ زنگ چڑھ جاتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا ہے، تجمع۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے کیے ہوئے اعمال ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دل گناہوں کی وجہ سے کالا اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور دل زنگ آلود ہونے سے بندہ گناہوں کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہری بیماریوں میں نماز چھوڑنا، دوسروں کی دل آزاری کرنا، دوسروں کے حقوق ضائع کرنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی اور لڑائی جھگڑا کرنا وغیرہ ہماری عملی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، جبکہ باطنی بیماریاں تکبر، حسد، بدگمانی، ریاکاری، بغض، حب جاہ اور حرص وغیرہ ہمارے ذہنی سکون کو تباہ کر دیتی ہے، جبکہ یہ دونوں بیماریاں قبر و آخرت میں بھی سخت عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے، اگر گناہ کرنے والا توبہ کر کے بخشش طلب کرے تو دل چمک جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم صرف اسی وقت توبہ استغفار کریں جب ہمیں اپنے کسی گناہ کا پتہ چل جائے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً توبہ اور استغفار کرتے رہیں، روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رب سے بخشش طلب کریں۔ ہم جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا ہی ہمارا دل اجلا اور چمکدار رہے گا۔ دل اجلا رہے گا تو عبادت میں لذت اور سرور بھی ملے گا اور ذوق و شوق بھی بڑھے گا۔ جسم و لباس کی صفائی اگر شخصیت نکھارتی ہے تو دل کی پاکیزگی اعمال میں نکھار لاتی ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کا ایک زبردست فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے زندگی کی ناہمواریاں اور دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ صاف دل سے انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں ہیں، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔
آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہو جائے گا، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے گی تو اس بات سے قطع نظر کے آگے کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ کھول کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے لڑ جاتا ہے ویسے بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، میرے نفسیات کہتے ہیں ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کے بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اس کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر و بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف بالا انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور محبت یہی جگہ پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے مخصوص کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک اور ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہرین نفسیات بتاتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاداب المفروض میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور آگاہ فرمائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال و برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ باصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال فلک ملت کرتے رہتے ہیں۔ اعمال صالحہ بھی انہی کیے ہیں اور اعمال سیاہ میں سے بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر حسن و صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہروں پر بدصورتی کے طور پر نمایاں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے اور ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات و معاملات اور اخلاق و معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔
اور خدا یاد آ جاتا ہے۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی 2 خصوصیات بیان فرمائی ہیں، وہیں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ نمبر 1، ایک چغلی کھانے والا، یعنی ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے لوگ چغلی کہتے ہیں، ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ان کی باتیں پہچاننے والے، ایک ہی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی بات تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے، اس کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والی باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات کا پس منظر کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے۔ ہر شخص بلا وجہ کسی نہ کسی کی نوک میں لگا رہتا ہے کہ اس کا کوئی کمزوری ہاتھ لگے، عیب میرے سامنے میں آئے تو اس کو پراپگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹو میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیوب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کی بدنامی کا باعث بننا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ شریعت محمدی ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹیپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔